کہا کہ میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی تو دلیل کیا ہے؟ انہوں نے وہ سارا واقعہ ہے نا اس میں، حکایت صحابہ میں بھی ہے کہ ہر قدم. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، حضرت مفتی صاحب یہ میرا کام، یہ اس کے اصول آداب، یہ اس کا مزاج، گشتیں ایسے کرو، تعلیم ان کتابوں کی کرو، اور 4 مہینے اس طرح لگاؤ، چلے اس طرح لگاؤ، راتوں کو یہ کرو، اکیلے میں یہ کرو، جو مجمع میں یہ کرو. یہ میرے 6 نمبر. اگر یہ میرا کام قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی میں ہے تو میرا ساتھ دیں، اور اگر یہ قرآن حدیث اور سیرت سے خلاف ہے تو پہلے تو میں گمراہ ہوا، جو قرآن حدیث کے خلاف کرے وہ گمراہ ہے، اور آگے میری وجہ سے لاکھوں جو چلیں گے وہ گمراہ ہوں گے. تو گمراہ آدمی تو خود واجب القتل ہے. اس اتنی بڑی چھری، اور یہ میں یوں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت دنوں تک سنتا رہا. ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کا حضرت یہ بات بہت چل رہی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، یہ بات صحیح ہے؟ تو پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہا بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب آئے تھے، حضرت نے اندر سے کنڈی لگائی، گھر میں جا کر چھری لائے، اور یہ کہا کہ اگر میں غلط ہے تو میں واجب القتل ہوں، مجھے قتل کر دیجئے، اللہ اس کا آپ کو آخرت میں اجر و ثواب دیں گے کہ آپ نے ایک گمراہ کو ختم کیا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، اور اگر یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو آپ میرا ساتھ دو. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے اصولوں کو، آپ کے آداب کو، دعوت کا جو مزاج آپ نے دیا اس کو پورے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا، کہیں سے کہیں آپ نے کسی کے لیے انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی. اب یہ اس میاجی سے پوچھ رہے ہیں پہلے نمبر کو کیا سمجھا؟ وہ سنت کے اتباع میں ہے کہ حضور نے بھی اس طرح پوچھا تھا. اور پھر جو حضور نے کہا تھا عرفت فالزم، تجھے ایمان کی حقیقت حاصل ہو گئے، ہر سا چمٹا رہیو. چمٹا رہیو کا ترجمہ کیا لگے رہیو. یہ ہے سیرت کی روشنی. ہمیں ہوا بھی نہیں لگی ہے سیرت. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں آیتیں نازل ہوئی، اس مسجد میں مت جانا، لا تقم فیہ ابدا. کیوں؟ اس کی تو بنیاد نہیں، ہمارا گروپ ان کا گروپ، ہمارا ذہن ان کا ذہن، تفریقم بین المؤمن، ایمان والے ہیں لیکن مستقل ایک گروپ ہے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ، جو ذہن بگاڑنا جس کا کام تھا. چنانچہ احد کے موقع پر وہ 300 آدمیوں کو لے کر حضور کے ساتھ، ہم ہیں آپ کے فدائی، ہم ہیں آپ، جان دے دیں گے. ابو سفیان جب تیار ہو کر آئے ساتھ تھے، شروع میں بھگدڑ مچ گئی دشمن میں، الغنیمہ الغنیمہ، غنیمت لے لو، مال غنیمت، آوازیں لگی. یہ آیا ہی تھا اس بنیاد پر کہ ان کے ساتھ رہنے میں مزے بہت ہیں، ان کے ساتھ رہنے میں مزے بہت ہیں. لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور حضرت 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 کرتے ہیں، یہ جو آج کل ہو رہا ہے. چونکہ یہ آدمی بدر میں دیکھ چکا تھا کہ بھئی ان کی بدر کی، ان کی یعنی بدر کو سن چکا تھا، ان کی تو لکڑی میں بھی تلوار سے زیادہ اثر. اور ابو لہب اپنی تلواروں کو گالیاں دیتا رہا کہ ستیہ ناجا، اتنا زہر پلایا تھا پھر بھی کام نہیں آئی. اور ان کا کام بن گیا. ان کی تو وہ مددیں ہوئی، 1000 فرشتے، 5000 فرشتے، 3000 فرشتے. بھئی ان کے ساتھ رہنا چاہیے، بہت مزے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. وہ اس غرض کی وجہ سے، اندر غرض چھپی ہوئی تھی کہ اندر ان کے ساتھ مال ملتا ہے. وہ آیا تھا مال کی بنیاد پر. لیکن جب حضرت خالد بن ولید نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، موقع دیکھ کر جب حملہ کیا تو ساری جیت ہار سے بدل گئی.
70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا، جب اس نے دیکھا تھا کہ ہو میں تو آیا تھا مال کے لیے، یہاں تو مار پڑ رہی ہے، 300 آدمیوں کو بھاگو بھاگو، عین موقع پر جو ساتھ دینے کا وقت تھا اس وقت بھاگ گیا۔ تو ہمیشہ ہر جگہ ایک گروپ ایسا جو ذہن بگاڑے، اس لیے ہمارا کام جو ہے یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، کہیں سواری میں ہیں، بس میں ہیں، ریل میں ہیں، ہوائی، جو اپنا بھائی ملے اسے دین کا